ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا. اور آج کا دن اس چیز کی یاد دہانی کا دن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے وہ بہت ایک نعمت ہے, اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے, خاص طور پہ گردوں کے حوالے سے جو آگہی کا دن ہے آج. تو ہم نے آج اپنا ایک سیشن ارینج کیا ہوا ہے جس میں آپ پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر سے انفارمیشن اور معلومات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ حمزہ ہیں جن کا بڑا ماشاءاللہ سے سکسیزفل کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, اور اب وہ ایک بھرپور زندگی جو ہے اس کو جی رہے ہیں. اور ان کے چچا شکیل صاحب یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے کہ ڈونیٹ کیا ہے کڈنی. اچھا, یہ جو ایک ٹراما سے گزرتی ہے فیملی, حمزہ اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیں کہ جب آپ ایک کسی مرض کا شکار ہوتے ہیں, کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, تو جو اسٹریس, فائنینشیل اسٹریس, ایموشنل اسٹریس, یہ تمام چیزیں, بیکاز آپ لوگوں نے تو اس کو سہا ہے, تو جو لوگ اس کا شکار ہیں یا اس مسئلے سے گزر رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہوگی؟ ڈائلسس جو ہوتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا, یہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن کچھ ہاسپٹلز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اس پہ فنڈڈ پہ مطلب فنڈز پہ کر رہے ہیں. لیکن ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو اگر ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ ہے وہ ڈائلسس کرا رہا ہے تو مہینے کا اس کا اپروکسیمیٹلی 200,000 تو لگ جاتا ہے, 2 لاکھ روپے اس کے مہینے کے لگ جاتے ہیں, 2-3 لاکھ. تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. لیکن یہی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے, کیونکہ اگر وہ ڈائلسس نہیں کرائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی یہی ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہو گیا. شکیل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ یہ جو ایک سٹریس کی میں بات کر رہی ہوں نا کہ ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے میم, کہ جو اصل میں یہ تھوڑی سی بیوٹی ہماری پاکستانی فیملیز کی ہے کہ تھوڑی سی پین فیل کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جس طرح بھی سر بتا رہے تھے کہ ایران کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور ایک اور ملک کا کہ لوگ کڈنیز بیچ رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے. ہماری جو فیملیز نیوکلس بن رہی ہیں اچھی فیملیز, جوائنٹ فیملیز کی نسبت, تو وہ تھوڑے سے مسائل ہو رہے ہیں. مگر اوور آل دیکھا یہی کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں کہ مدد کی جائے, اور خاص طور پہ جو سر کا انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا تو انہی سے ایکسپیرینس رہا, اور ان کا ماشاءاللہ کچھ شاید وہ کچھ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ بھی کچھ یہ کرتے ہیں, کچھ اس طرح کے جو پیشنٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب کا تو بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ PKLI کی صورت میں آج پاکستان کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یہ تو 2005 سے ڈاکٹر صاحب, بلکہ میں تو 2005 سے تو مجھے پتہ چلا, ڈاکٹر صاحب تو اس سے بہت پہلے سے یہ خواب لے کے چلے ہوئے, مشن لے کے چلے ہوئے. ہمارا جو ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا الحمدللہ بہت اچھا رہا, کیونکہ خاص طور پہ جب حمزہ کی ریکوری فل ہو گئی جس طرح بھی آپ کے سامنے ہے, تو بہت اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کے بعد ایک مسیحا تو ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب بنے جنہوں نے یہ سارا کچھ ہمیں گائیڈ بھی کیا. اب آپ کیا پرہیز ہے جو کہ آپ کرتے ہیں؟ میم ایسا کوئی خاص نہیں ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈائٹ کا خاص طور پہ ہے, پانی کی انٹیک ہے, اور تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو یورین کا آپ کا جو فلو ہے اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے, جس پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہی پرہیز ہے مین, جو ہے کہ پانی کی انٹیک 2 سے 3 لیٹر دن میں لیں, ہیلدی ڈائٹ لیں, اور آؤٹ ڈور جو آپ کی ہے جنک فوڈ ہے اور جو آؤٹ ڈور نارملی لوگ ہٹلنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کو اوائڈ کریں. تو آپ تو وکیل ہیں, تو مطلب وکیل کو تو بڑی لمبے لانگ آورز آپ لوگوں کے بھی ہوتے ہیں عدالت میں, کورٹ میں, اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہر جگہ پہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں کہ آپ واش روم اویلیبل ہوں. تو پھر آپ کیسے اپنا لائف سٹائل مینیج کرتے ہیں؟ ابھی کر لیا میم, 1 سال ہو گیا ہے. اچھا, تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائز کیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میری جو اب نیکسٹ لائف ہے مزید بہتر ہوگی, تو میں فیل کر رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ ان کی جو ہدایات تھی اس پہ عمل کیا تو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور یہ جو اسی بات کو تھوڑا سا اور کمپلیمنٹ کر دیکھیں, یہ جب بھی کوئی پیشنٹ فیملی میں بیمار ہوتا ہے نا, تو پیشنٹ تو تکلیف سے گزرتا ہے, لیکن اس سے ٹراما فار دا ہول فیملی, پورا فیملی ایک اس میں آ جاتی ہے. اور یہ بات میں لاکھوں مرتبہ کہہ چکا ہوں کم از کم کہ بیماری ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے, لیکن بیماری اور غربت کا جو کمبینیشن ہے, اٹ از دا ڈیڈلیسٹ پاسبل کمبینیشن. اور وہی وہ تکلیف تھی جس کو پھر میں نے اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کر کے PKI کی بنیاد رکھی اور پھر PKLI کی بنیاد, تاکہ غریب کے پاس جب یہ علاج اور جان کے لالے پڑتے ہیں تو بڑی بہت ڈیسپریٹ. اور مجھے جو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ چھوٹے بچوں نے, تو میں ماں باپ کو دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح سے, کیا ان کی زندگی ہے, چھوٹا بچہ ہے, سانس نہیں لے پا رہا, لنگز میں پانی بھرا ہوا ہے, ماں رو رہی ہے. تو مطلب ہمیں حیث القوم اس طرف جانا چاہیے. اب جیسے یہ رمضان کے دن ہیں, زکوٰۃ لوگ نکال رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے اداروں کو, PKI کو, PKLI کو, اور جو اچھے ادارے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. بیکاز یہ ادارے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ
ہزاروں لوگوں کی زندگی بچ رہی ہیں اس کے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب PKLI کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے, یا PKI میں پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ اور پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, یہ دونوں الگ الگ ادارے ہیں اور دونوں کے اپنے بورڈز ہیں, اور آپ دونوں کی ویب سائٹ پہ PKI آپ لکھیں گے نا پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ, تو اس کی ویب سائٹ پہ ڈونیشن کا آپ کو لنک مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی کتنا بھی جیسے بھی کرنا چاہے تو اماؤنٹ کی بات نہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں, اور یہ میرا تو اب تک کا تجربہ ہے کہ پاکستانیز بہت اچھے لوگ ہیں. ہم لوگ ہر چیز برا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غلط بات کرتے ہیں. پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا دل دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہماری کاز کو. جتنا اس ملک میں اگر یہ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, SIUT, انڈس, شوکت خانم, PKI, PKLI اور ہنڈریڈز آف دیم آر دیئر, یہ نہ ہوں تو بہت مشکل میں آ جائیں ہمارے لوگ. تو یہ لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد سے ہی یہ چیزیں چلا رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا درد سمجھیں. اور یہ جو بات آپ نے کی کہ پوری فیملی اسٹریس میں آ جاتی ہے, اٹس اے ٹریجڈی فار دا انٹائر فیملی, پورا سسٹم ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو جو اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ ڈونیٹ کر دے اپنے اعضاء کو, تو اس کے لیے آپ کے خیال میں بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے ایک دیکھیں, جو آدمی اعضاء کو ڈونیٹ کرنے کی بات کرتا ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اعضاء صرف میرے مرنے کے بعد وہ ول اپلیکیبل ہوگی. لیکن اس کا فائدہ میرے یہ اناؤنسمنٹ کرنے کا, اور جیسے امریکہ وغیرہ میں اپنے لائسنس پہ ٹک مارک کرتا ہوں کہ میرے اعضاء ڈونیٹ کر دی جائیں. یہاں پہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی, یا پنجاب میں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی, ان کی ویب سائٹ پہ ڈونیشن کا ایک سیکشن ہے, اس میں جا کے اپنے آپ کو آپ رجسٹر کر لیں. لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب آپ رجسٹر کریں تو یہ ضرور کریں کہ آپ اپنی فیملی کو بتائیں کہ میں نے رجسٹر کیا. اور اس کی یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے جب یہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, مجھے نہیں پتا, جب میں نے اپنے آپ کو ڈونر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, میرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میں ایز اے ڈونر ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں جہاں مروں گا وہاں پہ یہ حالات ہوں گے کہ وہ آرگنز ریٹریو کیے جا سکتے ہیں, کہ ان آرگنز کو انڈیفینیٹلی نہیں چھوڑا جا سکتا. ود ان منٹس آفٹر ڈیتھ وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ان کو نکالنا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں جب بتا دوں تو میری فیملی کو. اور مثال کے طور پہ میں ایک 18 سال کا بچہ ہوں اور میری ڈیتھ ہو گئی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں, تو اب جب وہ تو کیا, ہم چونکہ اس کو ٹپکلی دیکھتے ہیں, تو یہ بچہ گھر صبح ٹھیک نکلا تھا, اینڈ آل آف سڈن ماں باپ پہ قیامت ٹوٹ پڑی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بچے کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے. اب اس پوائنٹ پہ ہمارے کلچر میں اگر کوئی ان سے کہے کہ بھائی تم اپنے بچے کو گردے ڈونیٹ کرو, تو وہ بڑا ٹرومیٹائز فیل کریں گے. بٹ آن دا ادر ہینڈ, اگر اس بچے نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے گردے اور میرے اعضاء کو ڈونیٹ کیا جائے, تو ماں باپ اس وقت بہت راحت فیل کریں گے کہ اس ٹریجڈی میں بھی, یعنی اس ایکسٹریملی پینفل کنڈیشن میں, اور ہم اس سے بھی گزر چکے ہیں کہ ماں باپ آگے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس کی باڈی کو, وہ جو عمران شاہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے ہم نے گردے لگائے تھے, بہت ینگ بچہ تھا, 23 سال کا تھا. تو اس کے فادر نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرے گردے لگائے جائیں. تو اب اس کنڈیشن میں بھی اسی طرح آغا خان میں ایک بچی تھی ادھر سے گلگت وغیرہ سے, اس کی ڈیتھ ہوئی, تو اس نے اپنے والدین کو کہا ہوا تھا, تو والدین نے ریفیوز کر دیا کہ آپ اس کا وینٹیلیٹر بند نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے آرگنز ڈونیٹ نہ کر دیں. تو یہ جو فارم بھرنے کا اور اپنا ول کو ظاہر کرنے کا ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ میں یا کیڈیویرک ٹرانسپلانٹ میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لوڈ ون ایٹ اے ٹائم جب کہ وہ خود بہت تکلیف میں ہیں, ان کو ایک یہ کلیئر راستہ نظر آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے بچے کی خواہش تھی. اور یہ بھی شرعی نقطہ بھی اس میں بتا دوں کہ اگر میں نے کہا کہ میرے آرگنز دیے جائیں تو میری ڈیتھ کے ساتھ ہی وہ حکم ختم ہو گیا. اب میرے ورثاء جو ہیں وہ میری باڈی کے وارث ہیں, تو جب تک ایون میں نے ول دی بھی ہو, جب تک وہ ورثاء اسے کنکر نہیں کریں گے وہ آرگنز نہیں دیے جا سکتے. تو مگر ورثاء کے لیے یہ چیز بہت آسان اس کو بنا دیتی ہے کہ نہیں ہمارے لوڈ ون نے کہا تھا کہ ہم نے دینے ہیں, تو لہٰذا وہ اس ٹریجک موومنٹ میں بھی, ابھی جیسے ناٹ دس ٹرانسپلانٹ ہم نے جو پہلے کیا, خاتون تھیں وہاں پہ MH ہاسپٹل میں داخل تھیں, برین ہیمریج ہوا ان کو. اچھا انہوں نے, ان کے بھائی نیفرولوجسٹ تھے, تو فیملی ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ آرگنز دیے, تو بھائی نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ ان کے گردے لیں, چونکہ ان کی خواہش تھی. ان کا بھی ایک لیور ہم نے PKLI میں لگایا اور 2 کڈنیز یہاں پہ پنڈی میں لگائی گئی. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ, آپ تو اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں, یو آر فیملیئر
کہ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ زندگی کی امید پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی اس طرح کا ڈونیشن مل جائے گا, ڈونر لسٹ پہ آپ ریسیپینٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں کہ کوئی آپ ڈونیٹ کرے گا, کہیں سے کوئی آرگن آئے گا, تو مے بی یو ول بی ایبل ٹو لیو. تو یہ بتائیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کلچر ہمارے یہاں پہ آئے کہ ہم ایک دوسرے کی اس طرح سے بھی مدد کرنا شروع کریں. اس میں میم یہی ہے کہ اپنے جو بھی ہے, اب ایک کسی فار ایگزامپل ایک بندے کو کڈنی چاہیے, ویسے آج کل پاکستان میں تو 2 بیماریاں جو ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, بلڈ پریشر اور شوگر. اگر آپ کے گھر میں بلڈ پریشر اور شوگر ہے تو آپ کڈنی نہیں لے سکتے, نہیں لے سکتے ان لوگوں سے جو کہ افیکٹڈ ہیں, جو افیکٹڈ ہے ان سے نہیں لے سکتے. پھر آپ سیکنڈ ٹائر کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ ٹائر ہوتے آپ کے گھر والے ہی ہیں, لیکن چاچو ماموں یہ سیکنڈ ٹائر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کو نہیں ہے یہ بلڈ پریشر اور شوگر نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈونیٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ہاسپٹل جو ہیں وہ فرسٹ ٹائر میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور کچھ سیکنڈ ٹائر میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا چچو ماموں بھی نہ ہو, فیملی بھی نہ ہو, تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ڈونرز, میں نے کوئی ایسی فلمز دیکھی ہیں کہ آپ کو ایک دم سے زندگی کا جو تحفہ ملتا ہے, تو کتنا بڑا تحفہ ہے یہ کہ آپ اپنے اس لوڈ ون کو اس شخص کے تھرو جیتا دیکھتے ہیں جو کہ جس کو ڈونیشن دی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بلڈ پریشر اور شوگر اگر ہو تو پھر وہ لوگ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ یہ ہوا نا کہ ان کے فادر, چونکہ ہماری پہلی چوائس فرسٹ ڈگری ریلیٹیو, سیکنڈ چوائس سیکنڈ ڈگری ریلیٹیو, تو چونکہ ان کے فادر کو ایشوز تھے تو وہ میڈیکلی فٹ نہیں تھے ٹھیک ہے لینے کے لیے. تو واٹ آر دا تھنگس ٹو اوائڈ, کن چیزوں کی وجہ سے ہمیں گردے میں پتھری بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, کون سی ایسی خوراک ہے, کچھ ایسی خاص چیزیں؟ بہت سے لوگ پالک اور بہت زیادہ, ہاں جو بہت زیادہ لوگ گوشت کھاتے ہیں اس میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, اس کو واچ کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا, پھر کچھ نیچرل یعنی جینیٹک ٹینڈنسیز بھی ہیں, باپ کو ہے تو بیٹے کو بھی پتھری ہو سکتی ہے. اسی طرح ہمارا جو یہ پانی ہے اس میں منرل کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, تو وہ پتھری بنانے کے لیے کیلشیم بلڈ کرتا ہے. اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ دودھ پیتے ہیں, بہت زیادہ, یعنی مطلب ناٹ آرڈنری دودھ, اس میں بھی تاشا کیلشیم ہوتا ہے, تو وہ اس طرح سے. اسی طرح یہ جو آکزلیٹ جسے پتھر بنتے ہیں, یہ جو گرین لیفی ویجیٹیبل ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بیلنسڈ لائف, جو اعتدال قرآن نے ہمیں بتایا نا کہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر رکھیں. دیکھیں ویسٹ میں ایک ویل بینگ ٹیسٹ ہوتا ہے, سال میں 1 مرتبہ چلے جائیں, آپ اپنا پیشاب بھی ٹیسٹ کرا لیں, جو بیسک موٹے ٹیسٹ ہیں خون کے کروا لیں, ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, تو ایک بڑی سکھی زندگی گزر سکتی ہے. دیکھیے بیماریوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی وہ پکڑی جائیں, جی, اور میں تو اس کو ڈیلی بیسس پہ یہ میری اسٹرگل ہے اور یہ میری فائٹ ہے کہ کینسر کا مریض آتا ہے, ایک مریض آتا ہے جس کا کینسر پھیل چکا ہوتا ہے, ایک وہ مریض آتا ہے جو کہ بہت ارلی اسٹیج پہ آ گیا. تو ہم زمین اور آسمان کا ڈفرینس ہے. ایک ہمارے کینسر کے وہ پیشنٹس ہیں جو 25-30 سال سے مجھے فالو کر رہے ہیں اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ہر چیز کا علاج ممکن ہے, لیکن یعنی اپنی صحت کو ترجیح دیں. مطلب آپ کی باڈی قدر کریں, قدر کریں اس کی. آپ کی باڈی مطلب ایسی کوئی فالتو کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کی طرف, اور آپ کا حق بنتا ہے کہ بھئی آپ اس کی دیکھ بھال کریں, اس پہ تھوڑا پیسہ بھی لگائیں. جہاں اتنا پیسہ آپ, مطلب میں دیکھتا ہوں یہ مجھے بہت اس بات سے تکلیف ہوتی ہے, لوگ 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, 20-20 کروڑ کے گھروں میں رہتے ہیں, اور اپنے صحت پہ وہ 1000 روپے خرچ نہیں کر سکتے. یہ کلچر چینج ہونا ضروری, یہ کلچر چینج ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ایک بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خوشیاں